آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 52، 53 اور 54 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے جب دعوت حق رکھی تو لوگ اس دعوت کے دشمن بن گئے۔ آپ کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا، اب اس کا بیان ہونے جا رہا ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ فلما، پس جب، احس، محسوس کیا، عیسیٰ علیہ السلام، دلائل، براہین، معجزانہ پیدائش، کتاب و حکمت، سب کچھ آ جانے کے باوجود لوگوں نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا منہم، ان سے، الکفر، کفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا کہ وہ میری جان کے دشمن ہیں اور میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، قال، تو کہا اس نے، من انصاری، کون مددگار ہے میرا، اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے کون میری مدد کرے گا۔ قال الحواریون، کہا حواریون، حواری کہتے ہیں ساتھی کو، مددگار کو، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، ایسے ہی عبرانی میں ان لوگوں کو جو ساتھ چلنے والے ہوں ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں، مراد ہم اللہ کی رضا کے لیے تیری مدد کریں گے۔ تو گویا یہ کس کی مدد ہوگی؟ اللہ کی مدد۔ آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وشہد، اور گواہ ہو جا، بے انا مسلمون، بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ ربنا، اور دعا کرنے لگے، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما، ساتھ اس چیز کے، انزلتا، جو نازل کیا تو، واتبعنا الرسول، اور ہم رسول کے پیروکار بن گئے، فاکتبنا، پس لکھ دے ہمیں، مع الشاہدین، شہادت دینے والوں کے ساتھ، گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمیں لکھ دے۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے تدبیر کی، خفیہ تدبیر، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، انہوں نے چال چلی اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ، پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم الکفر، اپنی اس قوم سے کفر کو، قال من انصاری الی اللہ، اس نے کہا کون ہے جو اللہ کی طرف میرا مددگار ہو۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وشہد بأننا مسلمون، اور گواہ ہو جاؤ کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما، اس چیز کی، انزلتا، جو نازل کیا تو نے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، ہم رسول کے پیروکار بن گئے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، سو ہمیں تم شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے خفیہ تدبیر اور انہوں نے چال چلی، مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ محترم، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا کر آپ کی جانی دشمن بن جانے والی نالائق قوم کا ذکر ہے کہ کس طرح سے وہ آپ کے جانی دشمن بنے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے خیر خواہ
اور مربی رہنما، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے، اس کے پیچھے چلتے، پیروی کرتے، اطاعت کرتے، اور دنیا میں بھی کامیابی پاتے اور آخرت میں بھی کامیابی پاتے۔ لیکن انہوں نے اپنے لیے ضلالت کو، گمراہی کو خریدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دشمنی کر بیٹھی۔ تو صاف ظاہر ہے محبت کا اظہار ہوتا ہے تو وہ بھی بندہ محسوس کرتا ہے، اور دشمنی اس کو بھی بندہ محسوس کرتا ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف عقل سے محسوس کیا بلکہ آنکھوں سے، کانوں سے سن کر اس کی حقیقت بھی جان لی کہ ان کے کیا پروگرام ہیں، ان کی زبانوں سے کیا نکل رہا ہے، اور اسی طرح سے ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، نشانیاں اللہ نے، اور اس طرح سے دلائل، براہین، سب کچھ انہوں نے جب دیکھ لیا تو سمجھ گیا کہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے اور میری جان کے درپے ہے۔ تو ایسے میں انہوں نے سازشیں کرنے والے جو تھے ان کے خلاف اپنے پیروکاروں سے مدد مانگی، اور مدد مانگنے کا شاندار انداز، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے گا، اللہ کے لیے میرا مددگار بنے گا، یعنی ڈائریکٹ گویا دوسرے لفظوں میں یہ اللہ سے مدد مانگی جا رہی تھی۔ تو اس سے یہ شبہ کہ دیکھو جی غیر اللہ سے مدد مانگنا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حواریوں سے مدد مانگ لی تھی، حالانکہ انہوں نے کس طرح سے مدد مانگی ہے، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے، گویا کہ وہ ان کا مدد کرنا کس کی مدد کرنا تھا، اللہ کے لیے مدد کرنا تھا۔ اور اسی طرح سے جب انہوں نے جواب دیا قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تیری مدد کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی مدد کر رہے ہیں، مراد اللہ کے لیے تیری مدد کر رہے ہیں۔ تو واسطہ بیچ میں کیا ہے، اللہ کی ذات۔ تو اس کے اعتبار سے محترم بھائیوں یہاں ایک اور بھی پتہ چلا کہ انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، وہ مختار کل نہیں، دنیاوی لحاظ سے ان کو بھی کوئی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اور جس کو مشکل پیش آ جائے محترم بھائیوں، جو پریشانی میں گر جائے وہ معبود نہیں ہوتا، مشکل کشار نہیں ہوتا، وہ مختار کل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا، تصور کریں کہ عام طور پر جب لوگ کسی درگاہ پہ، کسی دربار پہ جا رہے ہوتے ہیں کچھ مانگنے کے لیے، اپنی حاجات طلب کرنے کے لیے، تو وہاں پر بیٹھے ہوئے مجاور جو ہیں وہ آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں جی، یعنی وہاں پر جتنے بھی مجاور ہیں وہ ہم سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ وہاں مانگنے جاتے ہیں، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے آئے ہوئے لوگوں سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا مشکل کشا صرف اور صرف کون ہے، ایک اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ تو بہرحال حواری، ساتھ دینے والا، پریشانی کے وقت کام آنے والا محترم بھائیوں، تو اشاعت اور تبلیغ دعوت کا کام رکنے نہ پائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس لحاظ سے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے طلب کیا تھا، تو انہوں نے بھی بڑے شاندار انداز میں مدد پیش کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے زمانہ حج میں مختلف قبائل کے پاس جا جا کر عرب کے لوگوں کو دعوت دی اور کہا کہ کون ہے اسلام کو جو پناہ دے گا، کون ہے جو مجھے پناہ دے گا، تاکہ میں اللہ کا، اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی بالکل ایسے ہی اس سے ہی کیا ہے، ملتا جلتا ہے کہ مجھے کون اللہ کے لیے میری مدد کرے گا تاکہ میں دین اللہ کا جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حواری قرار دیا، اپنا ساتھی قرار دیا، جو ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، فرمایا کہ میرا حواری زبیر ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے مدد طلب کرنا تحت الاسباب
وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن تحت الاسباب صرف اور صرف زندہ لوگوں سے سامنے جو موجود ہوں، کسی کو محترم بھائیوں فوت ہو جانے کے بعد قوتوں کا مالک سمجھنا، دنیا سے چلے جانے کے بعد اس سے یہ امید رکھنا کہ وہ مدد کرتا ہے یا قریب یا نزدیک سے سنتا ہے، تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے، باطل عقیدہ ہے، شرک اور کفر پر مبنی عقیدہ ہے۔ ہاں تحت الاسباب کسی سے کسی کو مدد کے لیے پکارنا، لین دین کرنا، مشکل میں جو ہے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا تحت الاسباب، یہ نہ تو شرک ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ممانعت ہے۔ آگے ان کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ یا اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں جو کچھ تم نے نازل کیا ہے، صاف ظاہر ہے یہ عاجزی ہے، یہ کیا ہے؟ عاجزی ہے، انکساری ہے۔ یا اللہ ہمیں لکھ لے، گواہوں کے ساتھ لکھ لے، یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما لے، اپنے دین کے لیے مدد ہماری قبول فرما لے، ہمیں تو نے یہ توفیق بخشی ہے، لہٰذا ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا۔ یہ ساری دعائیں محترم بھائیوں ہر مشکل وقت میں اولیاء، صلحاء، اسی طرح سے انبیاء اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے اور کرنی چاہیے، کیونکہ مدد کس کی طرف سے اترتی ہے؟ اللہ کی طرف سے اترتی ہے، اور جب بندے کا رجحان اللہ کی طرف ہو اور دعاؤں کا رشتہ اللہ سے ہو تو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اب یہ قوم تھی جس نے خفیہ سازش کی، مکر کیا، چال چلی، اور وہ چال کون سی تھی آگے چل کر بیان ہوگی کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، آپ کو صلیب پر لٹکانا چاہتے تھے، پھانسی دینا چاہتے تھے، تو ان کی یہ چال تھی۔ فرمایا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ خفیہ تدبیر کس طرح تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ایک دوسرے شخص کو دے دی، یعنی شکل چینج کر دی، جو کہ ان کا ہی بندہ تھا، اور اس کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ دے دی، جس سے انہوں نے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، اور جس سے وہ اس بندے کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر انہوں نے اس کو صلیب پر چڑھا دیا، پھانسی دے دی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے محترم بھائی انتظام کیا، حالات پیدا کیے، پیدائش کے بھی اور اس طرح سے ان کی حفاظت کے بھی اور ان کے زندہ اٹھانے کے بھی، دشمنوں کی شرارتوں سے ان کو محفوظ کرنے اور سازشوں سے ان کو محفوظ کرنے کے بھی سارا بندوبست انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ ساز ہے اللہ رب العالمین محترم بھائیوں بہترین تدبیر کرنے والی ذات ہے، لہٰذا اللہ کا جو پلان ہے، جو اللہ کا پروگرام ہے، اس کے سامنے بڑوں سے بڑوں کی بھی خفیہ تدبیر چال نہیں چل سکتی۔ دیکھ لیجیے ان آیات کو، جو بات سمجھ آئے تو